بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے، اس کا لطف ہے، اس کی مہربانی ہے. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی اہم عبادت میں قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک پورا کا پورا قرآن حافظ صاحب کو پڑھنے کی اور باقی لوگوں کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم. ابھی ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مشہور صحابی ہیں، سب جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی وجہ سے اور اس کتاب کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو رفعت، بلندی اور اونچا مقام عطا کرے گا. ویضع بہ آخرین، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اس کتاب ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پستی دے گا، ذلیل کرے گا اور رسوا کرے گا. اب کتاب ایک ہی ہے، قرآن کریم ہے. کچھ لوگوں کے حق میں یہ رفعت، بلندی اور اونچے مقام کا سبب ہے یہی کتاب. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن سے دوستی کر لی. جو لوگ قرآن سے دوستی کر لیں گے اور اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے اندر آئی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، جن باتوں سے اس نے قرآن نے منع کیا ہے ان کاموں سے اور ان باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اس کی دعوت دیں گے لوگوں کو، اس کی نشر و اشاعت کریں گے، ان کو صاحب قرآن کہا جاتا ہے. قرآن والا، اہل القرآن. حدیث میں ایسے لوگوں کو اہل القرآن کہا گیا ہے کہ جو قرآن پڑھنا سیکھ لے، اس کو پھر سمجھے، یا تو عالم بن کر سمجھ جائے اور نہیں تو کسی عالم کے درس قرآن میں شریک ہو کر اس کو سمجھے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں آئی ہوئی باتوں پر، جن باتوں کو کہا گیا ہے کہ کریں ان پر عمل کیا جائے، جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہیں. اور چوتھی بات یہ کہ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور بلائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں لوگوں کے درمیان. یہ کام جو کرتا ہے تو حدیث میں اس کو اہل القرآن کہا گیا، قرآن والا. اسی طریقے سے صاحب القرآن، قرآن کا دوست، قرآن کا صاحب، قرآن والا، اس کو صاحب القرآن کہا جاتا ہے. جو رمضان کا مہینہ آئے اور بس پڑھ لے، باقی پورے سال کھول کر نہ دیکھے، اسے اہل القرآن یعنی قرآن والا نہیں کہا جاتا ہے، اسے صاحب القرآن نہیں کہا جاتا. یا صرف اس کے الفاظ پڑھ لے اور سمجھے ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اس کو پڑھا جائے. چنانچہ خود قرآن نے کہا: ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ ایک بابرکت اور بہت زیادہ نفع پہنچانے والی کتاب ہے. اس کو ہم نے اتارا ہے. کیوں اتارا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پر لوگ غور و فکر کریں، سمجھے اس کو. اور اگر نہیں سمجھا، صرف الفاظ پڑھتے رہے تو بھلے ہی کچھ نیکیاں ہم جمع کر لیں گے، لیکن قرآن کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکے گا. صرف الفاظ پڑھنے سے
قرآن کا جو اصل فائدہ ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بخار کی دوا ہے، اگر اس کا نام ہم دن بھر اگر تسبیح لے کر پڑھیں تو بخار ختم نہیں ہوگا، بلکہ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بخار ہی کی دوا ہے، پھر اس کے بعد اس کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے بخار ختم۔ ایسے ہی قرآن نے جن باتوں کو کرنے کو کہا ہے، جن باتوں سے منع کیا ہے، تو ان کاموں کو کرنا پڑے گا اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، تب جا کر کے قرآن کا صحیح معنی میں نفع حاصل ہوگا۔ ورنہ قرآن کے الفاظ پڑھنے سے کچھ نیکیاں تو جمع کی جا سکتی، کچھ نہیں، بہت کثیر تعداد میں نیکیاں تو جمع کی جا سکتی، لیکن قرآن کا جو اصل فائدہ ہے وہ فائدہ صرف الفاظ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے کثرت کے ساتھ، ہر مسجد میں درس قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کا درس، اور مسجد کے باہر بھی مختلف جگہوں پر درس قرآن قائم کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر مسلمانوں کو قرآن کا مطلب بتایا جائے اور ان کے کانوں تک، ان کے دل و دماغ تک قرآن کی آواز کو پہنچایا جائے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے، کیسا بنانا چاہتا ہے مسلمان کو، اور ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو، ایک کلمہ پڑھنے والے کو کس صورت میں اور کس شکل میں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو سنیں، پہلے سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کریں، پھر دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ یہی اس کا منشا ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ جو لوگ ایسا کریں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رفعت اور بلندی اور اونچا مقام دے گا، اور جو لوگ اس سے دور رہیں گے، اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، اور پڑھ لیا تو سمجھنے کی کوشش نہیں، ارادہ نہیں، دل و دماغ میں خیال بھی نہیں کہ سمجھنا اس کو، کسی طریقے سے اس پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، سوچتے بھی نہیں کہ اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے اندر منع کی گئی باتوں سے ہمیں رکنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے، دوسروں کو دعوت دینے کی فکر نہیں، قرآن کی تعلیمات کی، پیغامات کی، نشر و اشاعت کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دے۔ دیکھیے قرآن کے ساتھ جو بھی جڑ جاتا ہے، قرآن کے ساتھ جو بھی دوستی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بڑی بلندی دیتا ہے۔ ابھی ہم لوگ حرم کے ایک امام ہے قاری سدیس ہیں، سب لوگ جانتے ہیں ان کو، دیکھ لیجئے ان کی شہرت کس بنیاد پر ہے، کہ انہوں نے بہت سارا مال کما لیا ہے اس لیے ان کی شہرت ہوئی، یا کہیں کے بادشاہ ہیں اس وجہ سے ان کی شہرت ہوئی، یا حرم کے امام ہیں اس وجہ سے شہرت نہیں، صرف حرم کا امام ہونے کی وجہ سے شہرت نہیں، حرم میں تو اور بھی امام ہیں، دسیوں امام ہیں، لیکن ان کی شہرت کیوں زیادہ ہوئی؟ اسی قرآن کی وجہ سے تو ہی، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ساری دنیا میں کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندی عطا کر دی، کیسے مقام دے دیا ہے، کیوں؟ صرف قرآن کی وجہ سے۔ اس سے پہلے زمانے میں قاری عبد الباسط کی قرات کتنی مشہور تھی، اور یہ شخص کتنے مشہور ہوئے، کیوں؟ مصر کے صدر تھے نہیں، وہ مصر کے صدر بھی نہیں تھے، وہاں کے کروڑ پتی ارب پتی آدمی بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، کیا معاملہ تھا؟ معاملہ ہے کہ قرآن کے بہترین قاری تھے، ساری دنیا میں شہرت ہوئی۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، ان کو بھی جو شہرت اور بلندی ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی، ان کو بھی شہرت، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤہم ابی بن کعب، یہ میرے اتنے سارے صحابہ ہیں، ان میں سب سے بہترین قاری قرآن جو ہے، قرآن کے پڑھنے والے جو ہیں، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، ان کو بلند رتبہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حافظ حدیث بھی نہیں تھے، حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہرت ہے، سب سے زیادہ حدیثیں یاد کی، ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہرت ہے، لیکن کس وجہ سے؟ کتابت حدیث انہوں نے بہت ساری لکھ کر کے رکھی تھی اپنے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ کر کے رکھی تھی، تو کتابت حدیث کی وجہ سے ان کی بڑی شہرت ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان جہاد کے شہ سوار تھے، بہترین، صف اول میں رہ کر کے دشمنوں سے لڑا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی شہرت ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں،
بہت مال خرچ کیا، بہت مال خرچ کیا، بہت مال خرچ کیا، اس حیثیت سے ان کو شہرت مل گئی۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ صائب الرائے، بہترین رائے اور مشورہ دینے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں میرے وزیر ہیں، دنیا کے انسانوں میں اپنا وزیر قرار دیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ بہترین مشورہ دینے والے تھے، اس حساب سے ان کی شہرت اور بھی شہرت پھیل کی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار کے دھنی تھے، تلوار چلانے میں ماہر تھے، بہترین تھے، اس حیثیت سے ان کی شہرت ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہرت ہوئی، کیوں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، 10 سال تک انہوں نے خدمت کی، لیکن ابی بن کعب جو ہے ان میں سے کوئی سا بھی کام نہیں کرتے تھے، نہ تو حضرت ابو ہریرہ کی طرح انہوں نے حفظ حدیث کیا بہت زیادہ، نہ ہی انہوں نے کیا کیا حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص کی طرح حدیثیں بہت ساری لکھ کر کے اپنے پاس رکھی ہے، یہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ حضرت خالد ابن ولید کی طرح صف اول میں میدان جہاد میں رہتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کی طرح بہترین مشورہ دینے والے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان و عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح خوب مال لٹانے والے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت انس کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کی طرح تلوار کے دھنی اور ماہر ہوں، ایسا بھی نہیں۔ کیا معاملہ، ان کو یہ رتبہ بلند کیوں ملا، کس وجہ سے ملا؟ صرف ایک وجہ سے، قرآن سے انہوں نے دوستی کر لی، دن رات بس قرآن میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں، کیسا رتبہ ملا، دیکھیں قرآن کیسے بلندی دیتا ہے، قرآن کیسے بلندی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، 30ویں پارے میں سورت ہے، کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا سناؤں۔ سوچیے اللہ تعالیٰ کہاں سے حکم دے رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کیا ہے، ان کے اوپر ایک خوشی کے مارے کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اور کہنے لگے کہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے باقاعدہ میرا نام لیا ہے، کیا اللہ نے باقاعدہ آپ کے سامنے میرا نام لیا، تذکرہ کیا ہے کہ ابی بن کعب کو ہی سنانا ہے، یا پھر اللہ تعالی نے آپ کو کہا ہے کہ اپنے اصحاب میں سے، اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھی سنا دیجیے، اور کسی کو بھی کہا تھا تو آپ نے مجھے کہا کہ میں سامنے مل گیا تو آپ نے مجھے ہی سنا دیا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے عرش پہ ابی بن کعب کا ذکر کیا ہے، نام لے کر، وہاں سے میرا نام لے کر جبرائیل کو بھیجا ہے آپ کے پاس کہ جائے اور میرے حبیب کو حکم دو کہ وہ ابی بن کعب کو لم یکن الذین کی سورہ سنائے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالی نے اس طرح نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو سنا دیں، نہیں، بلکہ اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کو ہی قرآن سنانا ہے۔ حضرت ابی بن کعب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیا تھا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کا نام لیا جا رہا ہے، کیوں؟ قرآن سے شغف کی وجہ سے، قرآن سے محبت کی وجہ سے، قرآن سے دوستی کی وجہ سے۔ اگر ہم بھی قرآن سے دوستی کریں گے تو یہ فضیلت، یہ مقام ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک کپڑے کا ٹکڑا جب قرآن سے جڑ جاتا ہے نا، اسے جزدان کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جزدان کہتے ہیں۔ اب وہ جزدان کہیں پر گرا پڑا رہے گا نا، آدمی پریشان ہو جائے گا، اگر ویسے ہی کپڑے کا ٹکڑا ہو تو پریشان نہیں ہوگا، لیکن جزدان اگر کہیں پڑا ہوا ہو تو آدمی پریشان ہو جائے گا کہ ارے یہ جزدان یہاں پھینک دیا ہے، اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن کے ساتھ ذرا سا جڑ گیا نا اس کے اندر، اور کیسے اس کی عزت اور عظمت بڑھ گئی۔ لکڑی کا رحل جو ہے نا، اس کے اوپر قرآن، اگر اس کا ایک ٹکڑا کہیں پر پڑا ہوا نا، آدمی گوارا نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا کہ وہاں پر پھینک کر رہے، حالانکہ لکڑی کا ٹکڑا ہی ہو جائے، لیکن کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس پر قرآن رکھا جا رہا ہے۔ اور جو آدمی قرآن کو اپنے اندر سمو لے، اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے، آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک لکڑی کی عزت بڑھ جاتی ہے، کپڑے کے ٹکڑے کی عزت بڑھ جاتی ہے، کیا انسان کی عزت نہیں بڑھے گی؟ اسی وجہ سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب قرآن بن جاتا ہے، جو اہل القرآن بن جاتا ہے، یہ قرآن والا بن جاتا ہے کہ صبح شام، صبح اٹھے قرآن، دوپہر قرآن، رات قرآن، دن قرآن،
ہر وقت قرآن کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے، قرآن سے محبت رکھتا ہے، پڑھتا ہے، کبھی پڑھ رہا ہے، کبھی سنا رہا ہے، کبھی سن رہا ہے، کبھی سمجھا رہا ہے، کبھی دعوت دے رہا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن ہی اوڑھنا بچھونا اس نے اپنا کیا قرآن کو بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے آدمی کو 5 اونچے مقام ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہا کرو، ہمیشہ پڑھا کرو، ہمیشہ پابندی سے قرآن کو پڑھا کرو۔ کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا؟ قرآن سے میری محبت کہ میں گھر میں رہوں تو پڑھوں، مسجد جاؤں تو پڑھوں، دکان میں میرے پاس قرآن ہونا یہ چاہیے۔ دکان میں ایک قرآن رکھنا چاہیے، گھر میں ایک قرآن رکھنا چاہیے، اپنا بیڈ روم جو سونے کا ہے وہاں پر ایک قرآن رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد میں تو قرآن ہوتا ہی ہے، بلکہ اگر کسی کے پاس 4 ویلر ہو تو اس میں بھی ایک قرآن رکھنا چاہیے۔ گھر میں الگ قرآن پڑھ رہا ہو، گھر میں الگ پارہ آپ کا چل رہا ہو، مسجد میں الگ پارہ چل رہا ہو، دکان میں الگ پارہ چل رہا ہو، گاڑی میں اگر پیچھے بیٹھے ہیں اور کوئی ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے تو آپ اپنا پڑھتے رہیں قرآن۔ خواہ وقت بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ؟ قرآن پڑھیں۔ اور نہیں آپ خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، خود چلا رہے ہیں، چلا گانا سننے کے بجائے، ادھر ادھر کی باتیں سننے کے بجائے قرآن چلا دے اور قرآن سنتے ہوئے جائیں۔ قرآن سننے کا بھی ثواب ہے، قرآن سننے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن آج تو قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرأوا القرآن، قرآن پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا مقام ہمیں حاصل ہوگا؟ کہا بلندی ملے گی، کیسے؟ کہا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، جو قرآن کا دوست بن جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کل قیامت کے دن قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ قرآن سفارش کرے گا۔ کیا وہ آدمی جہنم میں جا سکتا ہے؟ کہ اس آدمی کو عذاب اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے جس کی سفارش خود قرآن کرے گا؟ اس کی نجات میں اور اس کے جنت کے اونچے مقام میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ پہلا مقام ہے کہ اس کو سفارش ملے گی۔ کس کی سفارش ملے گی؟ خود قرآن، جو اللہ کی کتاب اس کی سفارش کرے۔ لیکن ہم اس سفارش یہ سفارش ہمیں چاہیے، ہم پتہ نہیں کس کس بابا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ بابا ہماری سفارش کرے۔ ارے تمہارے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو سفارش کیوں نہیں بناتے کہ بابا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ فلاں بابا اور فلاں قاری صاحب فلاں حافظ صاحب وہ میری سفارش کرے، وہ کیوں کریں گے؟ قرآن کو کیوں نہیں اپنا سفارش ہی بناتے؟ سامنے قرآن رکھا ہوا، جیسے ماں باپ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جنت ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ارے ماں باپ تو کہا جنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں باپ کے پیروں کے نیچے ہے، وہاں جنت کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو رلا رہے اور باہر پتہ نہیں کہاں کہاں جنت ڈھونڈتے پھر رہے۔ کہاں سے جنت ملے گی؟ جنت تو وہاں گھر میں ہے، اس جنت کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ سفارش ہی ہمارے سامنے قرآن ہے اور اس سے سفارش ہم کرانے کو تیار نہیں، اس کو سفارش کرنے والا بنانے کو تیار نہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں عجیب عجیب اوراد اور وظائف اور ٹوٹکے اور پتہ نہیں کیا کیا سب کرتے رہتے۔ اس لیے پابندی کریں کہ قرآن کو ہم اپنی کیا ہے زندگی میں روزانہ کی تلاوت کو شامل کریں گے۔ روزانہ چاہے 2 صفحہ ہی ہو لیکن پڑھیں گے روزانہ، چاہے 2 ہی صفحہ ہو لیکن پڑھیں گے ضرور، قرآن سے دوستی کریں گے۔ ہاں یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسرا مقام جو حاصل ہوتا ہے، فرمایا رفعت، بلندی، اونچائی، اونچا مقام ملتا ہے۔ کیسے؟ کہ یقال لصاحب القرآن، جو قرآن کا دوست بن جائے گا نا اس دنیا میں، جو اس قرآن سے دوستی کر لے گا دنیا میں، کل قیامت کے دن اس بندے سے کہا جائے گا اقرأ واتقی، کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حافظ قرآن کے لیے ہے، یہ حافظ قرآن کے لیے کوئی ضروری نہیں، حافظ قرآن بھی اس میں شامل۔ اگر حافظ قرآن عمل ہی نہیں کرتا قرآن پہ تو اس کو کیوں کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت پہ چڑھتے جاؤ؟ اس کو کیوں کہا جائے گا؟ اس کا تو عمل ہی نہیں ہے قرآن پر، یہ تو ساری زندگی گناہوں میں گزری، تو اسے وہ تو خود پھنس رہا ہوگا، اونچا مقام کہاں سے مل جائے گا اس کو؟ جو خود پھنس گیا ہو اسے اونچا مقام کیسے حاصل ہو جائے گا؟ مقصد یہ جس کی قرآن سے دوستی ہو جائے گی، جو قرآن والا بن جائے گا، دھوبی جیسے پوری والا، حلیم والا، کپڑے والا، جوتے والا، کس کو کہتے ہیں؟ جو دن رات اس نے اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہو جوتے کو ہی، وہ ہے جوتے والا۔ ہر آدمی کو جوتے والا نہیں کہتے۔ پوری والا کس کو کہتے ہیں؟ جو روزانہ پابندی سے پوری بنا کے بیچ رہا ہو تب وہ پوری والا ہوا، نہیں تو پوری والا نہیں کہلائے گا۔ جو ایک دن کیا کرے پوری بنا دے تو اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ پوری والا ہے۔
ایسے ہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر ایک دن کیا کریں گے قرآن پڑھ لیں گے تو وہ قرآن والا نہیں ہو جائے گا، یا صرف ایک مہینے رمضان میں قرآن پڑھ لیا تو قرآن والا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنے معمول میں داخل اور شامل کرنا ہوگا، تب قرآن والے ہوں گے۔ تو یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن جو اس کی قرآن سے دوستی ہو گئی، جو قرآن والا بن گیا ہے، اس سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ وارتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، تمہارا مقام اور تمہارا درجہ وہاں پر ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو۔ اب جو حافظ ہوگا اور اس پر عمل بھی کر رہا ہوگا قرآن پر، وہ تو پڑھتا 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 بہت دور چلا جائے گا، لیکن عام مسلمان بھی کہیں نہ کہیں تو جائے گا ہی۔ سورہ فاتحہ تو یاد ہے، اتنی آیت تو ہم پڑھ سکتے ہیں، تو کتنے درجے تو ہم بھی چڑھ لیں گے۔ آگے جو 10 سورتیں یاد کر رکھی جو نماز ہے پڑھنے کے لیے، وہ آیتیں بھی تو یاد ہیں، تو ایک آیت پڑھیں گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک درجے چڑھ جائیں گے۔ پھر پڑھیں گے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو ایک درجہ پھر چڑھ جائیں گے۔ بہت ساری صورتیں یاد ہے، اور یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا زیادہ یاد کرتے جائیں گے بس فائدہ ہوتا جائے گا، ہمارا درجہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ آخر مال بھی تو بڑھاتے رہتے، یہ تو نہیں کہ آج لکھ پتی ہے تو بس چلو ہو گیا، اب اور مزید کمانے کی ضرورت۔ تو قرآن میں کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ 10 صورتیں ہو گئی اب اور یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں ضرورت ہے؟ پیسے میں تو کبھی نہیں کہا کہ اب تو میں کروڑ پتی ہو گیا یا ارب پتی ہو گیا، اب ضرورت نہیں، اب کئی ارب روپے میرے پاس آ گئے اب مجھے ضرورت نہیں، یا کئی کروڑ روپے میرے پاس آ گئے اب مجھے ضرورت نہیں۔ کسی کو دیکھا ہے کبھی کہتے ہوئے؟ نہیں۔ تو قرآن کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیتے کہ ہو گئے جب میں تو نماز پڑھ سکتا ہوں، اتنی صورتیں یاد ہو گئی؟ کیوں آخر یہ ذہن کیوں بن رہا ہے؟ ذہن بنا ہے کہ ہمیں اور بھی یاد کرنا ہے، اور یاد کرتے کرتے سارا قرآن یاد کر لینا ہے۔ صحابہ کا یہی نظریہ تھا کہ ہر صحابی یہی شوق رکھتا تھا کہ بچہ بوڑھا نوجوان عورتیں مرد عورت سب یہی شوق رکھتے تھے کہ ہمیں سارا قرآن یاد کر لینا ہے۔ کتنا آسان معمول علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ صرف ایک آیت یاد کرے گا، اگر کوئی آدمی روزانہ صرف ایک آیت یاد کرے گا، 18 سال میں وہ حافظ بن جائے گا۔ عورت ہے مرد ہے سب گھر میں کیا کرتی، دن بھر پڑی رہتی ہیں، تو خالی ٹائم ہے نا، ایک آیت روز یاد کرنے میں کیا جا رہا ہے، نقصان کیا ہے؟ دکان میں بیٹھے ہوئے اگر ایک آیت ہم نے یاد کر لی روزانہ تو کیا ہمارا چلا گیا، آفس میں بیٹھے ہوئے ایک آیت یاد کر لی روزانہ تو کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ 18 سال میں ہم ویسے بھی حافظ ہو جائیں گے۔ اور اگر نہیں بھی ہو سکے، پہلے ہی ہماری موت آ گئی نا، تو حدیث میں باقاعدہ آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا جو قبر میں اس کو پورا حافظ بنا دے گا، اور پھر جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچے گا تو حافظ بن کر پہنچے گا۔ آخر ہم کیوں نہیں حافظ بننا چاہتے؟ ابھی تو ایک ایک آیت کر کے یاد کرتے رہیں، تو اس مجلس میں وعدہ کریں اور ارادہ کریں، ہمارے مرد بھی اور عورتیں بھی سب ارادہ کریں کہ ہم کیا کریں گے، روزانہ ایک دن میں، اور ایک نہیں تو 2 دن میں ایک ایک آیت یاد کرتے رہیں گے، باقی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ شروع کریں گے بھائی، حفظ کرنا شروع کریں، ہر فرد شروع کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی شروع کریں، اور جو مرد ہیں ہمارے بھائی سب یہ سب بھی شروع کریں اس چیز کو، اور پکے رہے، صرف انشاءاللہ نہیں کہنا بلکہ باقاعدہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، ہاں، ورنہ صرف انشاءاللہ کہہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن ہماری سفارش کرنے والا بن جائے گا، دوسرا یہ کہ قرآن سے اگر ہم جڑیں گے اور قرآن والے بنیں گے تو کل قیامت کے دن رفعت اور بلندی، اونچا سے اونچا مقام جنت میں جو قرآن والے کو ملے گا وہ دوسرے کو نہیں ملے گا۔ تو اس میں قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے، عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے فرمایا صحبت، تیسری چیز جو ہے کیا؟ صحبت۔ ہاں، جنت میں ہر آدمی، دنیا میں بھی آدمی چاہتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہو جائیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرے کیا ہو جائیں، تعلقات ہو جائیں۔ اگر ایک آدمی کو کہا جائے کہ تمہارا گھر کیا ہے، چمار کے پاس تمہارا گھر ہوگا، تو وہ کہے گا ارے چمار کے پاس میں کیسے رہوں گا، اور وہی اسے کہہ دیا جائے کہ ممتا بنرجی کے برابر میں تمہارا گھر رہے گا تو کتنا خوش ہو جائے گا، کتنا مزہ آ گیا، میرا گھر وہاں پر ہے، خوشی خوشی میرا گھر جانتے ہو کہاں پر ہے، وہاں پر ہے، ایسے بتاتا ہے، کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن، کہ جو قرآن میں ماہر ہو جائے گا، جو قرآن میں کیا ہو جائے گا، ماہر ہو جائے گا، فرمایا مع السفرۃ الکرام بررہ، سفرہ کرام بررہ جو فرشتے ہیں معزز، بڑی عظمت والے اونچے درجے کے فرشتے ہیں، کہا کل قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ رہے گا۔ قرآن کے ساتھ دوستی کرنے سے کتنا فائدہ ہوگا،
اور آج تو جو قرآن اپنے جیسا پڑھ رہا ہے کہتا ہے ہم تو بس ویسے ہی، اب تو ہم کہاں ٹھیک کر سکتے. صحابہ اتنی عمر میں اسلام لائے ہیں اور انہوں نے سب نے اپنا قرآن ٹھیک کیا ہے. لہذا یہ نہیں کہ ہماری عمر 40 سال ہو گئی ہم کیسے قرآن ٹھیک کریں. میں نے خود دیکھا حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 2 بوڑھوں کو دیکھا، دونوں 70 پلس ہو گئے، 70 سال سے زیادہ عمر ہوگی، اور دونوں نورانی قاعدہ وہاں پڑھ رہے تھے. ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ قرآن ٹھیک کرنے میں شرمانا کیسا؟ کسی حافظ صاحب کو پکڑے کہ بھائی میرا قرآن ٹھیک کرا دے، نورانی قاعدے سے شروع کرے. اور کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ دنیا کا ہر کام ہم کر سکتے ہیں، تو قرآن کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ مسئلہ وہی ہے کہ ہم خود کرنا نہیں چاہتے. ایک نہیں کر سکتے اور ایک کرنا نہیں چاہتے. تو ہم کرنا نہیں چاہتے اور اس کو کہہ دیتے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم خود چاہتے ہی نہیں اور کہہ دیتے ہم نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے اور کرنا نہیں چاہتے، دونوں میں بہت فرق ہے. تو ہم کرنا نہیں چاہتے اور اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم جس چیز کو نہیں چاہ رہے ہیں وہ چیز ہمیں کیسے حاصل ہو جائے گی؟ تو پہلی چاہت پیدا کریں، اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ ہم اپنے قرآن کو صحیح کریں گے، صحیح کرائیں گے قرآن انشاءاللہ. چوتھی چیز جو حاصل ہوتی ہے خیریت. چوتھی چیز ہے خیریت. یعنی دنیا کا سب سے اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم. جو قرآن سیکھتا ہے اور وہ سکھاتا ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہوتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. جو قرآن سیکھتا ہے، سیکھنے والا اور وعلم سکھانے والا، دونوں کیا ہے؟ سب سے اچھا وہی ہوتا ہے. تو آپ نہیں چاہتے کہ سب سے اچھے بن جائے. محلے میں تو بہت چاہتے ہیں کہ محلے میں سب سے اچھا میں رہوں، لوگ مجھے سب سے اچھا بتائیں. تو اللہ کی نظر میں سب سے اچھا کیوں نہیں بننا چاہتے؟ اللہ کی نظر میں تو سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. جو پیسے کماتا ہے اور کمانے کا طریقہ بتاتا ہے وہ نہیں سب سے اچھا ہے. سب سے اچھا اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو ہم اپنی زندگی کو اس پر لائیں کہ اگر قرآن نہیں اچھی طرح جانتے تو سیکھیں گے، اور اگر اچھی طرح جانتے تو دوسرے کو، اپنے بال بچوں کو کم سے کم سکھائیں گے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اللہ کی نظر میں اچھا انسان بن جاتا ہے. ہر آدمی کی نظر میں ہم اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، آخر اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم اچھا بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور پانچویں اور آخری چیز جو ہے وہ ہے اہلیت. اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اللہ کا دوست. یہاں تو جانتے نہیں میرے تعلقات کس کس سے ہیں، کیسے کہتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں کو. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ جو قرآن والا ہے، جو قرآن والا ہے، جو قرآن کا دوست ہے نا، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. جو قرآن سے دوستی کر لے گا اس کی دوستی کس سے ہو جائے گی؟ اللہ سے اس کی دوستی ہو جائے گی. بتائیے آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے دوست بنے؟ آپ اللہ کے دشمن بننا چاہتے ہیں؟ نہیں نا. اب اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن سے دوستی کریں. جو قرآن کا دوست بن جائے گا وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا دوست. اور صرف دوست نہیں، اہل اللہ و خاصۃ، خاص دوست جسے کہتے ہیں جگری یار، لنگوٹیا یار کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا خاص اور وی آئی پی قسم کا بندہ بن جائے گا. وہ اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق اس کا قائم ہو جائے گا. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلندی اور رفعت عطا کرے گا. کیسی کیسی رفعتیں مل رہی ہیں اس بندے کو جو قرآن والا بن جاتا ہے، جو قرآن سے دوستی کر لیتا ہے. اس کے مقابل میں وہ یدعو بآخرین، جو قرآن سے دور بھاگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا. وہ کتنی ہی عزت بنانے کی کوشش کرے، عزت نہیں بنے گی. آج مسلمان پتہ نہیں کہاں کہاں عزت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس کس طریقے سے عزت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی عزت روزانہ دن بدن بے عزتی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ذلت اور رسوائی ہی ان کے ہاتھ لگ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے. قرآن کو چھوڑنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہہ دیا تھا کلما اردنا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، کہ اسلام کے سوا کہیں اور اگر ہم عزت تلاش کرنا چاہیں گے اور کسی بھی اور چیز کے لیے عزت ڈھونڈنا چاہیں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا. اس لیے اس مجلس میں عہد کریں کہ ہم قرآن سے دوستی کریں گے، قرآن کو اپنا دوست بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. وربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی بخشش کا مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ تراویح میں جو پورا قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس کی غلطیوں کو بھول چک کو معاف فرما کر قبول فرما. اے اللہ سننے کو قبول فرما. اے اللہ پڑھنے کو قبول فرما. اے اللہ خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام اولیاء اعظام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور تمام ہی مسلمانوں کی ارواح تک پہنچا. اے اللہ اس قرآن سے ہم سب کو صحیح معنی میں مستفید اور منتفع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. حشر کی حرارت سختی تمازت سے ہم سب کی حفاظت فرما. جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. دنیا کی تمام ہموم و غموم سے ہم سب کی حفاظت فرما. آخرت کی ہر قسم کی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ جنت کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اعمال صالحہ کا شوق دلوں میں پیدا فرما. اعمال صالحہ ہمارے لیے آسان فرما. برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. نیکیوں کو کرنا ہمارے لیے آسان فرما. برائیوں کو کرنا ہمارے لیے مشکل فرما. اے اللہ ان برائیوں کے دلدل سے ہم سب کو نجات عطا فرما. اے اللہ اپنا نیک بندہ بندے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں میں جوانوں میں بوڑھوں میں مردوں میں عورتوں میں دینداری پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہر بیمار کو محض اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما. جو علاج ان کا چل رہا ہے اس علاج کو ان کے لیے شفا یابی کا ذریعہ بنا. اے اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما. ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جن کی وفات ہو گئی ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ان کو قرض سے چھٹکارا عطا فرما. جو لوگ ناجائز جیل میں قید ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ ہر طرح کے خیر کے فیصلے ہمارے لیے مقدر فرما. ہر طرح کے خیر کو ہمارے لیے مقدر فرما. ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. دشمنوں کے عزائم اور منصوبوں کو ناکام فرما. دشمنوں کو اپنے منصوبے میں ناکام فرما نامراد فرما. مسلمانوں کو عزت قوت شان و شوکت دبدبہ عطا فرما. اے اللہ ان کا رعب دبدبہ قائم فرما. اے اللہ دور اول جیسا رعب دبدبہ قائم فرما. دور اول جیسی عزت شان و شوکت قوت عطا فرما. اے اللہ اسلام کو مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. مغلوبیت سے حفاظت فرما. اے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ تینوں حرم قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم